بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کسی کی مکمل ہو چکی ہے، کسی کی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی کسی کے ساتھ کنوکشنز بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ بچے بھی ہیں جیلوں میں، تو ان کے لیے سیکشن 497 CRPC یہ کہتا ہے کہ ایسی خواتین کو بیل ضرور مل جانی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی حوالے سے یہ حکم صادر کیا ہوا ہے کہ ان کی تمام کی بیلز ہو جائے۔ اب کئی ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ جو مائنر اوفینسز بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ فائن ہوتا ہے، تو یہ سپریم کورٹ نے آج سے 10 سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ ایسا کوئی فائن کسی خاتون کے سلسلے میں ہو اور وہ پے نہ کر سکے تو یہ بیت المال میں سے فائن جو ہے وہ اسٹیٹ دے گی، تو یہ فائن ان کو ویسے بھی دے دینا چاہیے، تو کوئی وجہ ایسی مانے نہیں تھی کہ ان کو وہاں سے بیل نہ مل جائے۔ لیکن بیل نہ ملنے کی وجہ غالباً یہی ہو سکتی ہے کہ جو جیل اتھارٹیز ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پوری طرح نہیں کرتی پورا، اور اس کی وجہ سے یہ وہاں لینگویج کرتی رہتے ہیں، شاید وہ کچھ ان سے لینا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، تو مسائل یہ بہت بن جاتے ہیں۔ تو اب تو یہ چیف ایگزیکٹو جو ہمارے ہیں عمران خان، انہوں نے کہا تھا کہ I will see to it کہ ان کی بیل ہو جائے، but strictly speaking this is the duty of the jail officials، اور ہمارے یہاں جیل ریفارمز جو ہیں وہ بڑے سیریسلی جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ انہوں نے مشرف نے جیل ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی، but after all he was not an elected person, so whatever he did was arbitrary، and ہمارے پاس ابھی تک جو قوانین ہیں وہ 1860 کے ہیں۔ 1860 اس لیے کہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ برٹش امپائر نے ٹیک اوور کر لی تھی، اور انہوں نے اپنے قانون جو تھے وہ لاگو کیے تھے۔ Now 1860 to 1960 is 100 and from there it is 60 years more. Since 160 years we are living under the same laws which have to change. So I think that one of the main things that we have to do is have police reforms, also jail reforms. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے تو یہ جو اس بات میں سستی یا نیگلیجنس ہوتی ہے I think it can be well avoided, and it should be in the case of women because women are the most vulnerable group and they need the maximum attention of the state. اگر انہوں نے انٹرسٹ لی ہے تو چلیے اچھی بات ہے، لیکن پرائمریلی as I said یہ ڈیوٹی جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ نے جب ایک دفعہ ورڈکٹ دے دیا، it is the duty of every institution in Pakistan to see that that verdict is executed. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ جیل اتھارٹیز کی نیگلیجنس ہے، اور کئی دفعہ یہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی فائنز نہیں پے اپ ہوئے، فائنز کے پے اپ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے آج سے 10 سال پہلے ورڈکٹ دے دیا ہوا ہے کہ یہ بیت المال سے ہونا چاہیے۔ تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ آئی تھنک وی نیڈ مور ویجیلنس آف دا جیل اتھارٹیز، اور وہ جو ہے ویجیلنس آف دا جیل اتھارٹیز وہ یا تو یہ جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کر سکتا ہے، دی ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ، یہ ڈیوٹی تو ان کی ہے تو ایکسیکیوٹ دا آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ جی میں نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں کچھ قوانین ایسے ہیں کہ عورتوں کے جیل میں آکیوپنسی زیادہ ہو گئی۔ دس واز اے فگر وچ واز بینگ کوٹڈ یسٹرڈے، تو میں سوچ رہی ہوں ایک تو یہ وجہ ہے کہ عورتیں مین اسٹریم میں آ گئیں، ایک وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ منشیات کی سیل عورتوں کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، اور جس وقت عورتیں پکڑی جاتی ہیں تو خود وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو بچے ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں عورتوں کا بہت بڑا ان کو کردار دیا جاتا ہے، اور وہ از the same thing when anybody is caught they will leave them in the lurch and they will vanish. So ہمارا یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح لیتے نہیں، اور عورتیں جو کہ vulnerable group ہے وہ اس سارے معاملے میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر عورتوں کی اپنی بھی تو ٹریفکنگ ہوتی ہے، سارے یورپ میں پاکستان سے عورتیں ٹریفک ہوتی ہے، which is very unfortunate، اور جب پکڑی جائیں تو وہ بے یار و مددگار رہ جاتی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا ہوتا ہی نہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، اور یہاں یہ میں بات کرنی بہت سمجھوں گی اہم ہے، کہ جن ممالک میں عورتوں کی ایڈمنسٹریشن میں زیادہ ہے شراکت، جیسے آپ دیکھ لیں اب نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے
اس نے کیسے کیسے اقدامات کیے. اگر ہمارے یہاں اب آپ دیکھ لیں، جس وقت آپ کیبنٹ کو دیکھتے ہیں اس میں کتنی خواتین ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہماری پارلیمنٹ میں خواتین ہیں ان کو وہ کردار نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ زیادہ تر الیکٹڈ جو ہے وہ مردوں کے ذریعے ہوتی ہیں. تو جب وہ بات کرنے لگتی ہے تو انہیں کہتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھیں، ہمیں تو آپ کو تو ہم نے الیکٹ کیا. وہ چاہے اپنے پریشر گروپس بنائیں، کوکس بنائیں، they are not effective in the manner that they should be. And I have always been militating against the fact that women should be elected directly to both the houses of parliament and also to the provincial assemblies, تاکہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ پوری طرح ادا کرے. They should be representing the mainstream of people and they should be elected by the men and the women. If you like this video, please subscribe and ring the bell.